نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں ترقی بھی عطا فرمائے. ایمان کی تجدید پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو. تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کس طرح سے کریں، ایمان کو نیا کس طرح سے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو، بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو. اس سے ایمان کے اندر جلا، صفا، نزہت، ترقی ایمان کو نصیب ہوتی ہے. امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، کہ اگر ایمان ہے اور عمل صالح اگر نہیں ہے تو ایمان بہت ہی کمزور درجے کا ہے. اور اگر کسی کے پاس عمل تو اچھا ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کا وہ عمل اسے آخرت میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ فائدہ آخرت میں جب ملے گا کہ جب عمل صالح کے ساتھ ایمان بھی ہوگا. تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق مبدا اور منتہا کا فرق ہے، یعنی ابتدا اور انتہا کا فرق ہے. تو ایمان کا مبدا باطن ہے. ایمان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے. وہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے. تو اس کا جو مبدا ہے یہ باطن ہے، اور اس کا منتہا، انتہا کہاں پر ہے؟ وہ ظاہر اور ظاہر ہے. اور اعمال کا مبدا ظاہر ہے اور منتہا باطن ہے. یعنی ایمان تو دل کے اندر ہے، پوشیدہ ہے. کوئی یہ کہے کہ بھئی ایمان کہاں ہے، نکال کے دکھاؤ، تو نکال کے تو نہیں دکھا سکتے، لیکن ایک اندر وہ چیز موجود ہے، وہ روشنی اندر موجود ہے. لیکن اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ایمان ہے، انسان نیک عمل کرتا ہے، اس نیک عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کا نور موجود ہے، ایمان کی روشنی موجود ہے. اسی طرح سے جب اعمال تو انسان ظاہر سے کرتا ہے، ظاہری اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، جسم، یہ اعمال کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا منتہا جو ہے وہ باطن ہے، کہ اس کی توجہ، اس کی نیت، اس کا ارادہ وہ کہاں ہے؟ وہ پوشیدہ ہے، وہ اندر ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور مسافت دونوں کی مساوی ہے. جب ایمان دل میں پر نور اور کامل ہوتا ہے، دل کو جب منور کیے ہوئے ہوتا ہے، تو اس کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر اعمال صالحہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. ایمان کا نور جو باہر ظاہر ہوتا ہے اعمال صالحہ کی صورت میں. اور اسی طرح جب اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے اور وہ رچ رچ کر دل میں پہنچتے ہیں تو ایمان پرکیف اور پر حلاوت ہو جاتا ہے.
ایمان کی لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، یعنی دونوں چیزوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایمان دل میں سفید نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، ایمان دل میں سفید نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے ایمان بڑھتا رہتا ہے دل میں سفیدی بھی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ سارا دل سفید ہو جاتا ہے۔ جیسے جب دن نکلنے والا ہوتا ہے تو ایک پھو جو ہے وہ پھوٹتی ہے صبح صادق کی، اور ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ روشنی پھیلنے لگتی ہے اور پورے آسمان کا وہ روشنی احاطہ کر لیتی ہے اور دن نمودار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان میں جو ایمان ہے وہ ایک سفید نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ ایمان بڑھتا ہے تو جیسے صبح صادق کے بعد سفیدی پھیلتی ہے اور سارا دن روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح سے وہ دل کو احاطہ کر لیتی ہے اور دل سفید ہو جاتا ہے۔ اور نفاق یعنی کھوٹ، ایمان کے اندر کمزوری، خرابی، نفاق دل میں سیاہ نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جو نفاق بڑھتا رہتا ہے دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر تم مسلمان کے دل کو چیر کر دیکھو تو اس کو سفید پاؤ گے، اور اگر منافق کے دل کو چیر کر دیکھو تو اسے سفید پاؤ گے، سیاہ پاؤ گے۔ منافق کا دل چیر کر دیکھو اسے سیاہ پاؤ گے، اور مسلمان کے دل کو اگر چیر کر دیکھو تو اسے سفید پاؤ گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان، ایک سیاہ دھبا، ایک نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نشان دھل جاتا ہے، جیسے ہاتھ میلے ہو گئے، کوئی سیاہی لگ گئی، کسی دامن پہ سیاہی لگ گئی، صابن سے دھو لیے وہ دھبا ختم ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کبھی لگا بھی تھا یا نہیں لگا تھا۔ تو وہ دل سے دھبا کس چیز سے مٹتا ہے؟ وہ توبہ کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے وہ نشان، وہ دھبا دھل جاتا ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا جمع رہتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کے بعد جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان لگ جاتا ہے۔ اسی طرح آخر دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، اور سیاہی بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، وہ نقطوں کی شکل میں بڑھتی رہتی ہے۔ اس کو حق تعالی شانہ نے سورہ تطفیف میں ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اس کے بعد دل کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جب اس دل کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ زنگ کس چیز کا لگتا ہے، وہ سیاہی کس چیز کی آتی ہے، گناہوں کی آتی ہے، تو اس گناہ کی سیاہی کے بعد دل کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ حق بات اس پر اثر اور صلاحیت نہیں کرتی، یعنی حق کو، سچائی کو، نیکی کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس میں باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے۔ اس حدیث کے بیان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں فرمایا کہ حدیث میں سیاہ نقطے کے ظاہر ہونے سے مراد بہیمت کی ظلمتوں میں سے ایک ظلمت کا ظاہر ہونا مراد ہے، یعنی انسان کے اندر دو قسم کی قوتیں ہیں، ایک اس کی نفسانی قوت ہے اور ایک اس کی روحانی قوت ہے، یا ایک اس کے اندر ملکوتی صفات ہے، ایک اس کے اندر ظلمانی صفات ہے، یا ایک اس کے اندر بہیمانی صفات ہے، بہیمیت، قوت بہیمیہ۔ اور وہ قوت بہیمیہ کیا ہے کہ انسان کے اندر کچھ حیوانات والی عادتیں ہیں،
لیکن حیوان کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، انسان کو مکلف بنایا ہے۔ حیوان کے اندر اچھے اور برے کا شعور اتنا اس درجے کا نہیں ہوتا جتنا انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، لیکن انسان کو بھی حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ حیوان ناطق کا مطلب کیا ہے کہ یہ بولنے والا، جیسے جانور تو بولتا نہیں لیکن یہ انسان ہے کہ جو بولنے والا ایک جانور ہے۔ تو یہ قوت بہیمیہ یہ انسان کے اندر موجود تو ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے دل کا تزکیہ اور تصفیہ کرتا ہے تو یہ قوت بہیمیہ اس کے اندر کمزور رہتی ہے اور نورانیت غالب ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر یہ اپنے باطن کا، قلب کا تزکیہ اور تصفیہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایمان کا نور، وہ روشنی وہ کم ہوتی رہتی ہے، اور گناہ کی جو ظلمت کا اثر ہے، بہیمیت کا جو اثر ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سیاہ نقطے سے جو مراد ہے وہ بہیمیت کی ظلمتوں میں سے ایک ظلمت کا ظاہر ہونا ہے، اور اس نقطے کے صاف ہونے سے مراد جو حدیث میں آیا نا کہ اگر گناہ کیا تو ایک سیاہ نقطہ لگ گیا، اگر توبہ کر لی وہ نقطہ صاف ہو گیا۔ تو اس نقطے کے لگنے سے مراد کیا ہے؟ بہیمیت کی جو ظلمت ہے اس کا کوئی نقطہ اس پر ظاہر ہو گیا، یعنی حیوانیت اور چوپائیت کے کچھ اثرات تھے اس کے اندر سے ظاہر ہونے لگے۔ اور اس نقطے کے صاف ہونے سے مراد ایک روشنی ہے کہ نور ایمانی سے اس کے نفس پر فائز ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ کبھی نورانیت غالب آتی ہے، کبھی ظلمت غالب آتی ہے۔ نیکی زیادہ کرتا ہے نورانیت بڑھتی ہے، اور کبھی گناہ کا وزن بڑھ جاتا ہے تو ظلمت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی یادداشت کے اوپر ہے، اس کی اپنی قوت حافظہ پر ہے، فکر پر ہے کہ وہ ظلمت کو غالب آنے دیتا ہے یا نہیں آنے دیتا۔ اگر بے فکر ہے تو نیکی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے۔ ادھر سے نور حاصل ہوتا ہے، مسجد میں آیا تو نور حاصل کیا، باہر گیا تو بد نظری کر لی، باہر گیا تو جھوٹ بول دیا۔ اب جو نور اندر حاصل کیا وہ باہر جا کر اس اللہ کے نور کو ضائع کر دیا۔ دکان پر پہنچا، دکان پہ پہنچ کے کسی کو دھوکہ دے دیا، کوئی ملاوٹ کر دی، تو جو مسجد سے نور لے کر گیا تھا اس نور کو باہر جا کے ضائع کر دیا۔ تو ان دونوں چیزوں سے مراد جو ہے، اس کا مقصد جو ہے، اس مقصد کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس سیاہ نقطے سے مراد قوت بہیمیت کا کچھ نقطے کا ظاہر ہونا ہے، اور روشنی سے مراد نور ایمانی ہے کہ کبھی وہ غالب آتا ہے، کبھی وہ غالب آتا ہے۔ اور اس آیت میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس میں رانا سے جو مراد ہے، رانا کلا بل رانا، تو رانا سے مراد بہیمیت کا غالب ہونا اور ملکیت کا بالکل پوشیدہ ہو جانا، یعنی ملکوتی صفات، وہ صفات جو فرشتوں کی صفات ہیں۔ اور فرشتے کی صفت کیا ہے کہ فرشتہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، فرشتہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ تو یہ ملکوتی صفات ہے۔ تو جب انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسے نور حاصل ہوتا ہے، اس نور کے حاصل ہونے سے اس کے اندر ملکوتی صفات، فرشتوں والی جو صفات ہیں وہ اس کے اندر بڑھتی رہتی ہیں، ترقی کرتی رہتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں رانا سے جو مراد ہے وہ بہیمیت کا غالب ہونا اور ملکیت کا بالکل پوشیدہ ہو جانا، پھر بار بار نور ایمانی کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اور بار بار نفسانی وساوس دور ہوتے رہتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا جو نور ہوتا ہے اس گناہ کی ظلمت کو مٹاتا ہے۔ جیسے دیوار پر کوئی دھبا لگ جائے اور اسی وقت اس پہ کوئی سفید پینٹ پھیر دیا جائے، دھبے کو مٹا دے گا۔ تو جب اس نیکی کا نور اندر آتا ہے تو گناہ کی ظلمت کو مٹاتا ہے، اور بار بار یہ سلسلہ اندر انسان کے چلتا رہتا ہے۔ ایک طرف وساوس ہے، نفسانی خیالات ہیں، شہوانی خیالات ہیں،
اور ایک طرف نیکی کا فرشتہ ہے جو اس کے دل کے اندر نیکی کو الہام کر رہا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ نیکی کے تقاضے کو پورا کرتا ہے یا وہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ کس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے؟ کہ شیطان برائی کا وسوسہ ڈال رہا ہے اور فرشتہ نیکی کو الہام کر رہا ہے۔ اب یہ اس کا امتحان ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ہمت دی ہے۔ اب اس ہمت کا، خدا داد صلاحیت کا استعمال یہ کہاں پہ کرتا ہے؟ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے۔ یعنی جب نفس کے اندر کسی گناہ کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقابل میں ایک نور بھی نازل ہوتا ہے، اس کے مقابل میں جو اس باطل کو محو کرتا رہتا ہے۔ کس طرح سے کرتا ہے؟ مثلا مسجد سے باہر نکلا، کوئی بے پردہ عورت سامنے آ گئی، اب گناہ کا موقع ہے، اور گناہ کا موقع ظلمت کا موقع ہے، لیکن اس گناہ کے ساتھ ساتھ ایک نور بھی اس کے اوپر موجود ہے، ایک نور بھی موجود ہے۔ اگر اس نے اس کو شہوت کی نگاہ سے دیکھ لیا، اپنی نظر کو نہ بچایا، تو اس نے ظلمت کو اپنے اندر داخل کر لیا۔ نور بھی موجود تھا، اور اگر یہ اپنی نظر کو جھکا لیتا، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں آ جاتا، اور یہ اپنی نظر کو جھکا لیتا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھنا۔ کیوں نہیں دیکھنا؟ اللہ کا حکم ہے نہیں دیکھنا۔ تو وہ جو نور موجود تھا وہ نور اس کے اندر آ جاتا، اور یہ ظلمت سے بچ جاتا، برائی سے بچ جاتا۔ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ جب نفس کے اندر کسی گناہ کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے، اور وہ وقت اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا ہوتا ہے کہ بس اس گناہ کی خواہش پر قدم رکھ دے، اللہ کی رحمت تو تیرے دل میں موجود ہے، اس رحمت کو تو لوٹ لے، اس رحمت کو تو حاصل کر لے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر ہوتا ہوں۔ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے اگر پانا ہے، مجھے اگر ڈھونڈنا ہے، کہاں پہ ڈھونڈو؟ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں۔ اب یہ ٹوٹا ہوا دل کون سا ہے؟ ٹوٹا ہوا دل وہی ہے جو اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑ دے، اپنی چاہت کو توڑ دے، لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑے، اللہ کے حکم کو نہ توڑے۔ کہ بد نظری کا موقع تھا، نفس کی چاہت تھی، اندر سے شہوت بھی تھی، نفس کو لذت اور مزہ بھی آتا، سب کچھ تھا، موقع بھی تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے نفس کی چاہت کو پورا نہیں کرنا، میں نے اپنے اللہ کی چاہت کو پورا کرنا۔ بس اس نے یہاں پر کیا کیا؟ اس نے اپنے دل کی چاہت کو توڑ دیا، اور جب اس دل کی چاہت کو توڑا تو اللہ اس دل کے اندر آ گیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے اس دل کو توڑتے رہنا چاہیے۔ کس چیز سے توڑنا چاہیے؟ نفسانی اور شہوانی خواہشات کی تکمیل کے بجائے ان خواہشات کو پامال کر کے اس دل کی چاہتوں کو توڑنا چاہیے۔ اور جب یہ دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اس دل کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کا لطف انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نفس کے اندر کسی گناہ کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقابل ایک نور بھی نازل ہوتا ہے۔ یعنی وہی چیز کہ دونوں چیزیں یکساں ہوتی ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اب اسے اختیار کس کو چاہتا ہے؟ کیا لینا چاہتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، شیطان کو راضی کرنا چاہتا ہے، نفس کو راضی کرنا چاہتا ہے، کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ اب فیصلہ اللہ نے تیرے اوپر چھوڑا ہے۔ اگر نفس کو راضی کیا، شیطان کو راضی کیا، تو وقتی لذت تو حاصل ہو جائے گی، مزہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ زندگی کے اندر بے چینی اور بے کلی کو پیدا کر دے گا، زندگی کا سکون لے جائے گا۔ کیوں کہ نفس اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے ناراض کس کو کیا؟ ناراض اللہ کو کیا۔ اور اپنے مالک کو ناراض کر کے، کوئی کلرک اپنے افسر کو ناراض کر کے، بیٹا باپ کو ناراض کر کے، بیوی شوہر کو ناراض کر کے کبھی سکون نہیں پا سکتی۔ تو جب انسان کو ناراض کر کے سکون نہیں پاتا
تو پھر بندہ اللہ کو ناراض کر کے سکون کیسے پا سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں کہاں سے سکون آ سکتا ہے؟ تو دونوں چیزیں اللہ نے ساتھ ساتھ رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ خیر اور شر کے تقاضے یہ دونوں انسان کے اندر موجود ہیں، اور وہی وقت ہوتا ہے اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا۔ بس تھوڑی سی نفس کی خواہش میں چوٹ مار دے نا، چوٹ مار دے۔ کیا چوٹ مار دے؟ کہ نفس سے کہہ دے کہ میں نے تیرا کہنا نہیں ماننا، میں نے اپنے اللہ کا کہنا ماننا ہے، میں نے تجھے راضی نہیں کرنا، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں، جو میرا مالک ہے خالق ہے اس کو راضی کروں گا، تجھے راضی کیوں کروں؟ بس اتنا سا نفس کو کہنا ہے، نفس سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ دھیان اور استحضار جب آتا ہے، گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نفس کے اندر کسی گناہ کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقابل میں ایک نور بھی نازل ہوتا ہے، نور بھی نازل ہوتا ہے جو اس باطل کو محو کرتا رہتا ہے، اس باطل کو غائب کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ گناہ کے بعد فوراً نیکی کرو، فوراً نیکی کرو۔ ہاتھ اگر میلے ہو جائیں تو میلے مت رہنے دو، فوراً صابن سے دھو لو۔ بدن میلا ہو جائے تو فوراً غسل کر لو۔ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو۔ اس نیکی کا اثر یہ ہوگا کہ گناہ کی ظلمت کو محو کر دے گا، اس گناہ کی ظلمت کو مٹا دے گا۔ تو فوراً نیکی کرنی چاہیے۔ تو ہمیں سبق یہ ملا کہ گناہ کے موقع پر اللہ کی رحمت بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ کی رحمت کا طالب بننا چاہیے، شہوت و لذت کا طالب نہیں بننا چاہیے۔ وقتی لذت حاصل کر کے ہمیشہ کے سکون کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس درس حدیث کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، ایمان کی لذت اور حلاوت یا اللہ ہمیں عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی ترقی عطا فرما۔ ہر ایسے کام سے، قول و فعل سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہو، جو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والا ہو، جو ایمان کی محرومی کا سبب بن جائے۔ اے اللہ ہر ایسے کام سے، قول اور فعل سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ موت تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اس میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس درس حدیث کی برکت سے اس کرونا کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما، اس ڈینگی کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما۔ ہمارے ملک میں یا اللہ جو ڈینگی کا مرض ہے، اے اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما۔
عافیت عطا فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کی مشکل کو یا اللہ آسان فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ لوگوں کو راحت اور خوشی عطا فرما، یا اللہ اس گرانی کے، مہنگائی کے عذاب سے یا اللہ اس قوم کو نجات عطا فرما، یا اللہ سب کے یا اللہ گھروں میں، رزق میں یا اللہ خیر و برکت فرما، یا اللہ خلق خدا پریشان ہے، اے اللہ تو سب کی دستگیری فرما، سب کی مدد فرما، سب کے گھروں میں چین، سکون، امن، عافیت اور راحت عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر ابتلا سے، آزمائش سے حفاظت فرما، یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، دلوں میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کے لیے اولاد کو صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب.